मौलाना साहब, रवायात को बरकरार रखते हुए आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के बुनियादी अकायद को बयान करने से पहले अकीदे के लफ्ज़ पर बात हो जाए। जी बेहतर। अकीदा, अकायद अकीदा की जमा है जी। और अकीदा और अक़द ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं। अक़द का माना होता है कि सोच विचार और तहकीक और जुस्तजू और दलाइल व बराहीन के बाद गिरहा अक़ली तौर पर, फ़िक्री तौर पर ऐसी गिरहा लगाना कि वो गिरहा कोई दुनिया का खौफ, दुनिया की कोई लालच उसे खोल ना सके। यानी कि ईमान का पुख्ता होना। ईमान का पुख्ता होना। मसलन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम की अकायद को समझा, यानी उनके दिल और दिमाग और फ़िक्र पर जब इस्लामी अफ़कार की गिरह लग गई, तो उसके बाद अंगारों पर लेटने से भी उनकी वो अकीदे की गिरह नहीं खुली। इतनी मजबूत गिरह जो किसी खौफ, किसी लालच की वजह से इंसान जिस फ़िक्र से पीछे ना हट सके, उस फ़िक्र को अकीदा कहते हैं। और इस्लामी से मुराद ये है कि वो अकायद जो रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान और सुन्नत के से अता फ़रमाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए से और सुन्नत के ज़रिए से हमें अता फ़रमाए, वो अकायद इस्लामी अकायद हैं। अब इस्लामी अकायद में सबसे पहली चीज़ वजूद बारी ताला और तौहीद बारी ताला। दूसरा अकीदा जो है वो है नबूवत और रिसालत, और तीसरा अकीदा है कुतुब समाविया, और चौथा अकीदा है मलाइका का वजूद, पाँचवा अकीदा है ममात यानी मौत, और छठा अकीदा है हयात बादल ममात के मरने के बाद उठना है, और सातवां अकीदा है क़यामत रोज़े महशर का आना, और आठवां अकीदा है जन्नत और जहन्नम में हिसाब के बाद जाना। ये 8 अकायद हैं, और इस्लाम का अब इन अकायद को बयान करने का कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है कि रब इन अकायद की बुनियाद पर एक इंसान की शख्सियत को तामीर करता है। और एक इंसान की शख्सियत में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या, बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े को लें तो इंसान की शख्सियत में 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसे अक्ल कहते हैं, और दूसरी चीज़ जिसे रूह कहते हैं, और इस अक्ल और रूह के दरमियान रब्बुल आलमीन ने इंसान का जिस्म तबई, जिसे फ़िज़िकल बॉडी कहते हैं, उसे तश्कील दी है। गोया एक इंसान की शख्सियत 3 चीज़ों से तामीर होती है, अक्ल से तामीर है, और प्लस उसका जिस्म, और प्लस उसकी रूह। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो एक इंसान की शख्सियत अनासिर के एतबार से, अज्ज़ाए तरकीबी के एतबार से मुकम्मल होती है। अब हमारा अकीदा ये है, हमारी सोच ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की फ़िक्र ये है कि जो इस्लामी अकायद पर गामज़न हो जाता है, उसकी ये तीनों जो अज्ज़ाए तरकीबियाँ हैं, ये सही होना शुरू हो जाती हैं, पाक और साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी रूह और जिस्म तो मानता है, लेकिन अक्ल तसव्वुर जो होता है ना, जो अक्ली तौर पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी वजह से तो हट दरम और मुशरिकीन कहलाए कि उनकी अक्ल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अक्ल जो है ना, उसका काम सोचना है जी। एक्सेप्ट करना जो है वो इंसान के जो कल्ब है उसके अंदर है। ठीक, वो एक अलग कुरान ने बयान किया कि इंसान के जो हैं हवा से खमसा में, और उसके साथ अक्ल और फवाद और कल्ब, ये सारी चीज़ें हैं। यानी इन 3 चीज़ों पर अकायद से एक असरात सही मुरतब होना शुरू होते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि तामीर शख्सियत के लिए इस्लाम ने सबसे पहला जो स्टेप है वो अकायद है। जी जी पीर साहब, तामीर शख्सियत के लिए पहला जो नुक्ता है, पहला पॉइंट है, वो इस्लामी अकायद के ऊपर चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये बुनियादी तौर पर हमें इस बात की आगाही देता है कि ए मुसलमान, जब तू दायरा इस्लाम में आ गया है, जब कलमा पढ़ लिया है, तो कलमा पढ़ने के बाद तू आज़ाद नहीं है, बल्कि तू पाबंद हो गया है। जिन चीज़ों को इस्लाम ने जायज़ कहा है आप वो काम करेंगे, जिन चीज़ों को इस्लाम ने नाजायज़ समझा है, कहा है, हुक्म दिया है, वो करेंगे तो गुनाह होगा। यानी अपने गिर्द हदूद कायम करनी, हदूद कायम। अब हदूद एक तो हमारा जो अल्लामा साहब ने बताई बातें, मैं उससे आगे निकलूँगा, ये तो बुनियादी चीज़ें होगी। अब जो तमीर इंसानियत है उसमें हमारा इखलाक आता है, हमारा किरदार आता है,
ہمارا اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نے سب سے پہلے صحابہ کو کیا بات کی تلقین کی ہے کہ جب بولو تو سچ بولو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے نصیحت فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سے کہا کہ سچ بولا کرو۔ ہماری آج کی جو زندگی ہے، جو کردار کی تعمیر انسانیت، جو کردار سازی ہے، جو شخصیت کا بڑا پن ہے، جس سے انسان کی شخصیت اندر نکھار آ سکتا ہے یا آتا ہے، وہ کردار ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہی آپ نے جو بھی بات فرمائی کہ سچ بولو، اچھا بعض اوقات سچ بولتے ہیں لیکن ہمارا لہجہ اتنا برا ہوتا ہے یا ہماری آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سچ کو برا بنا دیتی ہے، یعنی کہ بد مزہ اور بد شکل بنا دیتی ہے۔ اس کی طرف بھی ہمارے عقائد میں یہ چیز ہے نا کہ ہماری اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے پورا قرآن اخلاق ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر ہم عائشہ سے کہا ہے عائشہ اپنے کردار کو سنوار لو، اپنے معاملات کو درست فرما لو، یعنی کہ جو اخلاق ہے ہم نے سخت سے سخت بات بھی کرنی ہے تو وہ بھی بڑے ہی اچھے انداز میں کرنی ہے کہ اگلے کو برا نہ لگے، دل آزاری نہ ہو۔ امام ابن الزابد شامی فرماتے ہیں کہ انسان کی جو 8 انہوں نے باتیں 8 باتیں میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں جو آج کا موضوع ہے اس میں یہ بات ہے کہ جو کردار کو نکھارنے والا جو سب سے افضل عمل ہے وہ صبر کرنا ہے، یعنی دوسرے کی بات کو صبر سے سننا اور آگے پہنچانا۔ پھر مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی محرومیوں میں سے سب سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے، کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ 3 کام اس کے لیے بہت ضروری ہیں کہ جو جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ حفاظت کرنے والا ہو، یعنی بد دیانتی نہ اس کے ساتھ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ سچ بولنے والا ہو۔ پیر صاحب تیسری قسم کی میں بات کر رہا تھا، اچھے اخلاق کا ہونا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو اخلاق ہے اس کی بڑی بنیادی ستون ہے تعمیر انسانیت کے لیے۔ انسان کی ایک جو شخصی پہچان ہے، جب بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ حلال کھانے والا ہو۔ اب دیکھیے کہاں وہ سچ بولنا، کہاں بات حلال کے اوپر آ گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو اس سے ان کی کردار سازی میں فرق آئے گا، وہ کردار سازی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ان کو بصیت مسلمان معاذ اللہ ہونے کے باوجود ہم ان کو رزق حرام کھلا رہے ہیں۔ اور مسلم اس حرام رزق کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، جس اولاد نے آگے معاشرے میں ڈیلیور کرنا ہے، جس معاشرے نے اس اولاد لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جب حرام کھلائیں گے تو اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن لوگوں کو خوشخبری سنا دو؟ کہ جو دوسروں سے نفرت نہیں کرتے، یعنی کہ دوسروں کو جو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ یہاں اسی بات پہ بات کروں گی قادری صاحب، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، ہم وہاں پہ کئی لوگوں سے بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنے کام نکلوانے کے لیے خوش آمد بھی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کو بد شکل بنانے کے لیے میرے خیال میں کافی ہوتی ہیں۔ تو ہم اسلامی عقائد کے مطابق کس طرح اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور GNN کی تمام انتظامیہ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ واقعتاً آپ نے جو آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ عصر حاضر کی بہت اہم ضرورت بھی ہے اور بہت اہم ایشو بھی ہے عصر حاضر کی مناسبت سے بھی، کہ ہمیں اسلامی عقائد کی بھی خبر ہو اور پھر ان عقائد کا تعمیر شخصیت پہ کیا کردار ہے اس کی بھی خبر ہو۔ اب جو اسپیسیفک آپ بات کر رہی ہیں تعمیر شخصیت میں، کہ ہم اپنی اگر زندگی میں ریاکاری کو لے آئیں یا ہم اپنی زندگی میں بناوٹ کو لے آئیں تو عقائد ان چیزوں کا خاتمہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گا کہ میری زندگی میں ریاکاری آ جائے، میری زندگی میں بناوٹ آ جائے، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زبان کچھ اور رکھوں اور دل میں کچھ اور رکھوں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔
یہ جو عقیدہ توحید میں مضبوطی ہے اور یہ جو ایمان باللہ میں پختگی ہے، ہاں جی، یقیناً اس چیز نے انسان کی زندگی کو بدلنا ہے۔ بالکل قادری صاحب، جس طرح ہم غور کریں، باہر ہم جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ایک چور بھی چوری کرنے سے بچا رہتا ہے، ایک اوور سپیڈنگ کرنے والا بھی اپنی سپیڈ کو اسی وقت بالکل نارمل لے آتا ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے اپنی باقی زندگی میں کہ ہمیں ایک اوپر ذات دیکھ رہی ہے جو صرف کسی ایک جگہ پر نہیں دیکھ رہی، وہ ہر جگہ پہ، ہر مقام پر دیکھ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہم یعنی روٹین میں ہم اس طرح اگر اشاروں کی پرواہ نہ کریں یا روڈ پہ چلتے ہوئے موو کرتے ہوئے ہم اگر اس کے رولز کو فالو نہ بھی کر رہے ہوں، تو جو ہی ہماری نظر اس چیز پہ پڑ جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہماری سپیڈ میں، ہمارے موومنٹ میں وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو چلیں ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ کیمرہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہی ہے۔